دوسرا چیز کر سکتی ہے تو وہاں سے آئے گا تزئین ادب آرا از لائف اور نو آ گیا جی میں منظر امام شفق فیس بک پر منظر بھاگل پوری کے نام سے ہوں۔ سب سے پہلے میں اپنے بڑے بھائی امتیاز احمد دانش صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے تزئین ادب کے تحت یہ موقع فراہم کرایا اور ناچیز کو عزت بخشی۔ یقیناً امتیاز صاحب مبارکباد کے مستحق ہیں، میں انہیں مبارکباد دیتا ہوں۔ میں اپنے شعری سفر کا آغاز نعت پاک سے کر رہا ہوں، اس کے بعد مکمل غزلیں آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں گا۔ نعت پاک کا مطلع عرض کیا ہے۔ نعت پاک کا مطلع عرض کر رہا ہوں کہ میں قرب رسول خدا چاہتا ہوں، میں قرب رسول خدا چاہتا ہوں، سدا ذکر خیر الورا چاہتا ہوں۔ میں قرب رسول خدا چاہتا ہوں، سدا ذکر خیر الورا چاہتا ہوں۔ اور نعت پاک کا یہ شعر بھی دیکھیں کہ جلانی ہے کشتی کو اس پار جا کر، جلانی ہے کشتی کو اس پار جا کر، غلام نبی کی ادا چاہتا ہوں۔ جلانی ہے کشتی کو اس پار جا کر، غلام نبی کی ادا چاہتا ہوں۔ اور رہے جس سے شاداب دل کا جزیرہ، رہے جس سے شاداب دل کا جزیرہ، وہی چشم جود و سخا چاہتا ہوں۔ رہے جس سے شاداب دل کا جزیرہ، وہی چشم جود و سخا چاہتا ہوں۔ اور غموں کی تپش سے جھلستے بدن پہ، غموں کی تپش سے جھلستے بدن پہ، تیری رحمتوں کی گھٹا چاہتا ہوں، تیری رحمتوں کی گھٹا چاہتا ہوں۔ میری مفلسی تو نبی کی ہے سنت، یہ بھی شعر نعت پاک کا بطور خاص کہ میری مفلسی تو نبی کی ہے سنت، اسی میں خدا کی رضا چاہتا ہوں۔ میری مفلسی تو نبی کی ہے سنت، اسی میں خدا کی رضا چاہتا ہوں۔ اور یہ بھی شعر بطور خاص کہ میں قربان جاؤں سخاوت پہ تیری، میں قربان جاؤں سخاوت پہ تیری، عطا کرنے والے عطا چاہتا ہوں۔ میں قربان جاؤں سخاوت پہ تیری، عطا کرنے والے عطا چاہتا ہوں۔ اور گھٹی جا رہی ہے میری سانس رفتہ، گھٹی جا رہی ہے میری سانس رفتہ، در مصطفیٰ کی ہوا چاہتا ہوں، در مصطفیٰ کی ہوا چاہتا ہوں۔ اور تضمین کا شعر ملاحظہ فرمائیں۔ ابھی پیٹ پر ہیں بندھے تین پتھر، ابھی پیٹ پر ہیں بندھے تین پتھر، تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں۔ ابھی پیٹ پر ہیں بندھے تین پتھر، تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں۔ میں قرب رسول خدا چاہتا ہوں، میں قرب رسول خدا چاہتا ہوں، سدا ذکر خیر الورا چاہتا ہوں۔ نعت پاک کے بعد بہت بہت شکریہ۔ نعت پاک کے بعد میں غزل کا مطلع آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں۔ مطلع میں نوجوان دوستوں کی نظر کر رہا ہوں، یہیں سے میں اپنے شعری سفر کا آغاز کر رہا ہوں۔ مطلع عرض کیا ہے۔
دل یوں تڑپ گیا ہے، غزل کا مطلع دیکھیں کہ دل یوں تڑپ گیا ہے تجھے دیکھنے کے بعد، دل یوں تڑپ گیا ہے تجھے دیکھنے کے بعد، آنسو چھلک پڑا ہے تجھے دیکھنے کے بعد، دل یوں تڑپ گیا ہے تجھے دیکھنے کے بعد، آنسو چھلک پڑا ہے تجھے دیکھنے کے بعد۔ اور شعر دیکھیں کہ وعدے وہ انتظار وہ آنچل وہ چاندنی، وعدے وہ انتظار وہ آنچل وہ چاندنی، سب یاد آ گیا ہے تجھے دیکھنے کے بعد، وعدے وہ انتظار وہ آنچل وہ چاندنی، سب یاد آ گیا ہے تجھے دیکھنے کے بعد۔ اور پتھر بنا دیا تھا مجھے وقت نے مگر، پتھر بنا دیا تھا مجھے وقت نے مگر، ماضی پلٹ گیا ہے تجھے دیکھنے کے بعد، پتھر بنا دیا تھا مجھے وقت نے مگر، ماضی پلٹ گیا ہے تجھے دیکھنے کے بعد۔ اور یہ بھی شعر بطور خاص کہ شعلے پہ کود جاؤں گا ایک روز دفعتاً، شعلے پہ کود جاؤں گا ایک روز دفعتاً، یہ فیصلہ کیا ہے تجھے دیکھنے کے بعد، یہ فیصلہ کیا ہے تجھے دیکھنے کے بعد۔ اور شعر دیکھیں کہ مجھ کو بڑا غرور تھا اپنے ہی حسن پر، مجھ کو بڑا غرور تھا اپنے ہی حسن پر، نشہ اتر گیا ہے تجھے دیکھنے کے بعد، نشہ اتر گیا ہے تجھے دیکھنے کے بعد۔ اور یہ بھی شعر بطور خاص ملاحظہ فرمائیں کہ ضرب حنا کی گونج تھی ایسی کہ میرا دل، ضرب حنا کی گونج تھی ایسی کہ میرا دل، سکتے میں آ گیا ہے تجھے دیکھنے کے بعد، سکتے میں آ گیا ہے تجھے دیکھنے کے بعد۔ اور مقطع دیکھیں کہ تو قتل کیا کرے گا کسی اور کا شفق، تو قتل کیا کرے گا کسی اور کا شفق، جو خود ہی مر گیا ہے تجھے دیکھنے کے بعد، جو خود ہی مر گیا ہے تجھے دیکھنے کے بعد، دل یوں تڑپ گیا ہے تجھے دیکھنے کے بعد، آنسو چھلک پڑا ہے تجھے دیکھنے کے بعد۔ اور دوسری غزل کا مطلع حاضر خدمت ہے۔ عرض کیا ہے کہ ادائے میر نہ غالب کی آگہی لے کر، ادائے میر نہ غالب کی آگہی لے کر، میں آیا بزم میں شیشے کی شاعری لے کر، ادائے میر نہ غالب کی آگہی لے کر، میں آیا بزم میں شیشے کی شاعری لے کر۔ اور یہ شعر بطور خاص کہ ہمارے ہاتھ نہ آیا وہ چاند سا ٹکڑا، ہمارے ہاتھ نہ آیا وہ چاند سا ٹکڑا، کہاں کہاں نے گئے ہم یہ زندگی لے کر، کہاں کہاں نے گئے ہم یہ زندگی لے کر۔ شکریہ فیصل۔ اور شعر بطور خاص کہ انہیں بھی کوئی اجالا نصیب ہو نہ سکا، انہیں بھی شکریہ خالد، انہیں بھی کوئی اجالا نصیب ہو نہ سکا، جو اپنے ساتھ میں آئے تھے روشنی لے کر، انہیں بھی کوئی اجالا نصیب ہو نہ سکا، جو اپنے ساتھ میں آئے تھے روشنی لے کر۔ اور یہ بھی شعر بطور خاص کہ اسے بھی پیش عدالت ابھی کیا جائے، اسے بھی پیش عدالت ابھی کیا جائے، میرے خلاف جو آیا ہے مدعی لے کر، اسے بھی پیش عدالت ابھی کیا جائے، میرے خلاف جو آیا ہے مدعی لے کر۔ اور مقطع دیکھے کہ ابھی اندھیرا ہے منظر مگر یقین ہے مجھے، ابھی اندھیرا ہے منظر مگر مجھے، ابھی اندھیرا ہے منظر مگر یقین ہے مجھے، کبھی تو چاند بھی نکلے گا چاندنی لے کر، کبھی تو چاند بھی نکلے گا چاندنی لے کر، ادائے میر نہ غالب کی آگہی لے کر، میں آیا بزم میں شیشے کی شاعری لے کر۔ بہت بہت شکریہ۔ اور دوسری غزل کا مطلع حاضر خدمت ہے۔ غزل کا مطلع عرض کیا ہے کہ سورج ہوں میرے آپ مقابل نہ آئیے، سورج ہوں میرے آپ مقابل نہ آئیے،
پہلے جنوں کی دھوپ میں خود کو جلائیے. سورج ہوں میرے آپ مقابل نہ آئیے. سورج ہوں میرے آپ مقابل نہ آئیے. پہلے جنوں کی دھوپ میں خود کو جلائیے. اور شعر بطور خاص کہ یہ وقت کر رہا ہے تقاضا قریب سے. یہ وقت کر رہا ہے تقاضا قریب سے. بچوں کو پہلی وقت میں اردو پڑھائیے. یہ وقت کر رہا ہے تقاضا قریب سے. بچوں کو پہلی وقت میں اردو پڑھائیے. اور ایک مشورہ میں کام کا دیتا ہوں دوستو. ایک مشورہ میں کام کا دیتا ہوں دوستو. دشمن ہو باشعور تو رشتہ بڑھائیے. دشمن ہو باشعور تو رشتہ بڑھائیے. اور عکاسی یہ بھی کرتی ہے تہذیب کی جناب. عکاسی یہ بھی کرتی ہے تہذیب کی جناب. فرصت اگر ملے تو پتنگیں اڑائیے. عکاسی یہ بھی کرتی ہے تہذیب کی جناب. فرصت اگر ملے تو پتنگیں اڑائیے. اور اس طرح حل نہ ہوگا میاں مسئلہ کبھی. اس طرح حل نہ ہوگا میاں مسئلہ کبھی. اس طرح حل نہ ہوگا میاں مسئلہ کبھی. یوں آسماں کو سر پہ نہ اپنے اٹھائیے. یوں آسماں کو سر پہ نہ اپنے اٹھائیے. اور الٹا یہ شعر بطور خاص کہ الٹا تمہارے سامنے کر دے گا آئینہ. الٹا تمہارے سامنے کر دے گا آئینہ. کم ظرف کو کبھی بھی نہ شیشہ دکھائیے. کم ظرف کو کبھی بھی نہ شیشہ دکھائیے. اور محنت کا پھل ملے گا خدا کار ساز ہے. محنت کا پھل ملے گا خدا کار ساز ہے. بس شرط یہ ہے آپ پسینہ بہائیے. بس شرط یہ ہے آپ پسینہ بہائیے. سورج ہوں میرے آپ مقابل نہ آئیے. پہلے جنوں کی دھوپ میں خود کو جلائیے. اور دوسری غزل کا مطلع حاضر خدمت ہے. عرض کیا ہے کہ کیسے مانوں کہ وہی امن کے قابل ٹھہرا. کیسے مانوں کہ وہی امن کے قابل ٹھہرا. جس کا پتھر میرے شیشے کے مقابل ٹھہرا. کیسے مانوں کہ وہی امن کے قابل ٹھہرا. جس کا پتھر میرے شیشے کے مقابل ٹھہرا. اور یہ شعر بطور خاص کہ سینکڑوں سر تھے مگر مرض یہ قدرت دیکھو. سینکڑوں سر تھے مگر مرض یہ قدرت دیکھو. میرا ہی سر تو فقط دار کے قابل ٹھہرا. میرا ہی سر تو فقط دار کے قابل ٹھہرا. اور بے غرض بانٹتا رہتا ہے خزانے سب کو. بے غرض بانٹتا رہتا ہے خزانے سب کو. ساری دنیا کی نگاہوں میں جو سائل ٹھہرا. ساری دنیا کی نگاہوں میں جو سائل ٹھہرا. اب بے وجہ ہو گیا بدنام عدو کا خیمہ. بے وجہ ہو گیا بدنام عدو کا خیمہ. میرا اپنا ہی میرے خون میں شامل ٹھہرا. میرا اپنا ہی میرے خون میں شامل ٹھہرا. اور یہ شعر کے آخرش جاں وہ گنوا بیٹھی اچانک ایک دن. آخرش جاں وہ گنوا بیٹھی اچانک ایک دن. اس کا خود حسن ہی اس کے لیے قاتل ٹھہرا. اس کا خود حسن ہی اس کے لیے قاتل ٹھہرا. اور عشق یوں یہ شعر بطور خاص کہ عشق یوں سرحد وحشت سے جو آگے نکلا. عشق یوں سرحد ذرہ ذرہ نگہ قیس میں محمل ٹھہرا. ذرہ ذرہ نگہ قیس میں محمل ٹھہرا. کیسے مانوں کہ وہی امن کے قابل ٹھہرا. جس کا پتھر میرے شیشے کے مقابل ٹھہرا. دوسری غزل کا مطلب آپ کی سماعت کے حوالے کر رہا ہوں. عرض کیا ہے کہ آئینہ ہرگز نہیں ٹوٹا ہوا. آئینہ ہرگز نہیں ٹوٹا ہوا. کیوں تیری نظروں کو یہ دھوکا ہوا. آئینہ ہرگز نہیں ٹوٹا ہوا. کیوں تیری نظروں کو یہ دھوکا ہوا. آپ کہتے ہیں کبوتر اڑ گیا.
آپ کہتے ہیں کبوتر اڑ گیا فرش پہ کچھ خون ہے پسرا ہوا. آپ کہتے ہیں کبوتر اڑ گیا فرش پہ کچھ خون ہے پسرا ہوا. اور یہ بھی شعر بطور خاص کہ اس قدر شہرت کا وہ حامل نہیں، اس قدر شہرت کا وہ حامل نہیں، پھر کسی فنکار کا سودا ہوا. اس قدر شہرت کا وہ حامل نہیں، پھر کسی فنکار کا سودا ہوا. اور قطرہ اپنی دھن میں جب آگے بڑھا، قطرہ اپنی دھن میں جب آگے بڑھا، اس قدر پھیلا کہ ایک دریا ہوا. قطرہ اپنی دھن میں جب آگے بڑھا، اس قدر پھیلا کہ ایک دریا ہوا. خوش بہت ہوتا ہے میرا ہم نوا، خوش بہت ہوتا ہے میرا ہم نوا، پاؤں میں جب بھی میرے چھالا ہوا. خوش بہت ہوتا ہے میرا ہم نوا، پاؤں میں جب بھی میرے چھالا ہوا. کھل کے اب میں مارے ادب آ جائیے، کھل کے اب میں مارے ادب آ جائیے. لگ رہا ہے یہ محل اجڑا ہوا، لگ رہا ہے یہ محل اجڑا ہوا. اور مجھ سے ایک ناگن نے منظر یہ کہا، مجھ سے ایک ناگن نے منظر یہ کہا، بچ نہیں سکتا میرا کاٹا ہوا. مجھ سے ایک ناگن نے منظر یہ کہا، بچ نہیں سکتا میرا کاٹا ہوا. آئینہ ہرگز نہیں ٹوٹا ہوا، کیوں تیری نظروں کو یہ دھوکا ہوا. اور غزل کا مطلع، دوسری غزل کا مطلع سماعت کے حوالے. عرض کیا ہے کہ صدائیں دیتا ہے اندر سے حوصلہ مجھ کو، صدائیں دیتا ہے اندر سے حوصلہ مجھ کو، کبھی اڑا کے تو لے جائے یہ ہوا مجھ کو. صدائیں دیتا شکریہ خورشید سحر صاحب، خورشید شکریہ. صدائیں دیتا ہے اندر سے حوصلہ مجھ کو، کبھی اڑا کے تو لے جائے یہ ہوا مجھ کو. ہزار موڑ تھے سچائیوں کی منزل پر، ہزار موڑ تھے سچائیوں کی منزل پر، پسند جھوٹ کا آیا نہ راستہ مجھ کو. ہزار موڑ تھے سچائیوں کی منزل پر، پسند جھوٹ کا آیا نہ راستہ مجھ کو. تمام عمر بھٹکتا رہے گا جنگل میں، تمام عمر بھٹکتا رہے گا جنگل میں. بڑھا جو چھوڑ کے راہوں میں قافلہ مجھ کو، بڑھا جو چھوڑ کے راہوں میں قافلہ مجھ کو. میں تجھ سے، یہ شعر بطور خاص کہ میں تجھ سے کوئی خزانہ طلب نہیں کرتا، میں تجھ سے کوئی خزانہ طلب نہیں کرتا، تیری زبان سے مل جائے بس دعا مجھ کو. میں تجھ سے کوئی خزانہ طلب نہیں کرتا، تیری زبان سے مل جائے بس دعا مجھ کو. سنانے آیا تھا، یہ شعر بطور خاص کہ سنانے آیا تھا گجرات سے وہ پردیسی، سنانے آیا تھا گجرات سے وہ پردیسی، وہ جلتی ریل کا منحوس واقعہ مجھ کو. سنانے آیا تھا گجرات سے وہ پردیسی، وہ جلتی ریل کا منحوس واقعہ مجھ کو. اور مقطع دیکھے کہ وہ ماں نہیں ہے مگر ماں کے جیسی ہے منظر، وہ ماں نہیں ہے مگر ماں کے جیسی ہے منظر، چھپانے آئی ہے آنچل میں یہ ہوا مجھ کو. وہ ماں نہیں ہے مگر ماں کے جیسی ہے منظر، چھپانے آئی ہے آنچل میں یہ ہوا مجھ کو. صدائیں دیتا ہے اندر سے حوصلہ مجھ کو، کبھی اڑا کے تو لے جائے یہ ہوا مجھ کو. اور دوسری غزل کا مطلع حاضر خدمت ہے. مطلع عرض اس طرح کیا ہے کہ جانے والا اس قدر برہم گیا، جانے والا اس قدر برہم گیا، ساتھ لے کر پیار کا موسم گیا. جانے والا اس قدر برہم گیا، ساتھ لے کر پیار کا موسم گیا. جب سروں پہ ایک تاکی پھیلی زلف، جب سروں پہ ایک تاکی پھیلی زلف، چلچلاتی دھوپ کا دمخم گیا. جب سروں پہ ایک تاکی پھیلی زلف، چلچلاتی دھوپ کا دمخم گیا. اور یہ شعر دیکھیں کہ چھوڑ کر سب لاہ و لشکر ایک دن، چھوڑ کر سب لاہ و لشکر ایک دن، اس زمیں سے وقت کا رستم گیا. چھوڑ کر سب لاہ و لشکر ایک دن، اس زمیں سے وقت کا رستم گیا. اور یہ بھی شعر بطور خاص کہ
جب سے ساحل پہ ہوئے شعلے بلند، جب سے ساحل پہ ہوئے شعلے بلند، دونوں دریا کا ہنسی سنگم گیا، جب سے ساحل پہ ہوئے شعلے بلند، دونوں دریا کا ہنسی سنگم گیا۔ اے فرشتو رب کو یہ بتلاؤ تم، اے فرشتو رب کو یہ بتلاؤ تم، عرش سے کیوں فرش پہ آدم گیا، عرش سے کیوں فرش پہ آدم گیا، اب بے رفو کیوں کر نہ ہو میری غزل، بے رفو کیوں کر نہ ہو میری غزل، شعر کے ہر زخم سے مرہم گیا، شعر کے ہر زخم سے مرہم گیا، جانے والا اس قدر برہم گیا، ساتھ لے کر پیار کا موسم گیا۔ مطلب عرض کیا ہے دوسری غزل کا کہ میرے قدم نے جو تپتی زمیں کا ساتھ دیا۔ مطلب عرض کیا ہے غزل کا کہ دیکھیں کہ میرے قدم نے جو تپتی زمیں کا ساتھ دیا، غبار دشت نے بڑھ کے جبیں کا ساتھ دیا، میرے قدم نے جو تپتی زمیں کا ساتھ دیا، غبار دشت نے بڑھ کے جبیں کا ساتھ دیا۔ اور یہ بھی شعر بطور خاص کہ قدم قدم پہ تصور میں رہنما بن کے، قدم قدم پہ تصور میں رہنما بن کے، تیرے گمان نے میرے یقین کا ساتھ دیا، تیرے گمان نے میرے یقین کا ساتھ دیا، قدم قدم پہ تصور میں رہنما بن گمان نے میرے یقین کا ساتھ دیا۔ اب فریب کھانا، یہ شعر بطور خاص دیکھیں کہ فریب کھانا تو جیسے کہ اپنا شیوا ہے، فریب کھانا تو جیسے کہ اپنا شیوا ہے، نگاہ شوق نے پھر ایک ہنسی کا ساتھ دیا، فریب کھانا تو جیسے کہ اپنا شیوا ہے، نگاہ شوق نے پھر ایک ہنسی کا ساتھ دیا۔ اور یہ بھی شعر بطور خاص دیکھیں کہ میری حیات کا محور ٹکا تھا ہاں پہ تیری، میری حیات کا محور ٹکا تھا ہاں پہ تیری، میری حیات کا محور ٹکا تھا ہاں پہ تیری، یہ کیا غضب کیا تو نے نہیں کا ساتھ دیا، یہ کیا غضب کیا تو نے نہیں کا ساتھ دیا، اجالا غار میں محفوظ ہو اندھیرے میں، اجالا غار میں محفوظ ہو اندھیرے میں، کہ بن کے مکڑے نے جالا مکی کا ساتھ دیا، کہ بن کے اجالا غار میں محفوظ ہو اندھیرے میں، کہ بن کے مکڑے نے جالا مکی کا ساتھ دیا۔ اور وہ ایک شخص کہ جس نے سخن کی محفل میں، وہ ایک شخص کہ جس نے سخن کی محفل میں ہمارے فکر کے عرش بری کا ساتھ دیا، وہ ایک شخص کہ جس نے سخن کی محفل میں ہمارے فکر کے عرش بری کا ساتھ دیا، اور ہمارے رہبر دوران اے شفق صاحب، ہمارے رہبر دوران اے شفق صاحب، لہو میں ڈوبی ہوئی آستین کا ساتھ دیا، ہمارے رہبر دوران اے شفق صاحب، لہو میں ڈوبی ہوئی آستین کا ساتھ دیا، میرے قدم نے جو تپتی زمیں کا ساتھ دیا، غبار دشت نے بڑھ کے جبیں کا ساتھ دیا۔ اور غزل کا مطلب یوں عرض کیا ہے کہ کبھی گھٹانا ہمارے وقار کا موسم۔ مطلب عرض کیا ہے، توجہ چاہوں گا کہ کبھی گھٹانا ہمارے وقار کا موسم، جواں سخن میں ہے اب تک نکھار کا موسم، کبھی گھٹانا ہمارے وقار کا موسم، جواں سخن میں ہے اب تک نکھار کا موسم۔ اور یہاں سے شعر عرض کر رہا ہوں کہ جمی ہے رخ پہ پرت دھول کی تو کیا غم ہے، جمی ہے رخ پہ پرت دھول کی تو کیا غم ہے، ہوا اڑائے گی ایک دن غبار کا موسم، جمی ہے رخ پہ پرت دھول کی تو کیا غم ہے، ہوا اڑائے گی ایک دن غبار کا موسم۔ نکل پڑا ہوں، یہ شعر بطور خاص، نکل پڑا ہوں چراغوں کا قافلہ اب کے، نکل پڑا ہے چراغوں کا قافلہ اب کے، بہت قریب ہے سورج کی ہار کا موسم، نکل پڑا ہے چراغوں کا قافلہ اب کے، بہت قریب ہے سورج کی ہار کا موسم، لکیر پیٹتے رہنے سے کچھ نہیں حاصل، لکیر پیٹتے رہنے سے کچھ نہیں حاصل،
گزر چکا ہے تیرے اعتبار کا موسم، لکیر پیٹتے رہنے سے کچھ نہیں حاصل، گزر چکا ہے تیرے اعتبار کا موسم، اور اسی نے کر لیا میرا شکار لمحوں میں، اسی نے کر لیا میرا شکار لمحوں میں، سمجھ رہا تھا میں جس کو شکار کا موسم، سمجھ رہا تھا میں جس کو شکار کا موسم، ابھی تو روح کے، اب یہ شعر بطور خاص دیکھیں کہ ابھی تو روح کے ہر زخم پہ جوانی ہے، ابھی تو روح کے ہر زخم پہ جوانی ہے، میرے بدن پہ کھلا اس کے وار کا موسم، میرے بدن پہ کھلا اس کے وار کا موسم، اور ادھر خزاں کی ہے منحوس رت شفق صاحب، مقطع دیکھیں کہ ادھر خزاں کی ہے منحوس رت شفق صاحب، ادھر چمن میں جواں ہے بہار کا موسم، ادھر چمن میں جواں ہے بہار کا موسم، کبھی گھٹانا ہمارے وقار کا موسم، جواں سخن میں ہے اب تک نکھار کا موسم۔ اور غزل کا مطلع، شکریہ مشتاق صاحب، شکریہ مشتاق۔ غزل کا مطلع عرض کیا ہے کہ غزل کا مطلع عرض کیا ہے کہ تھا بھرم آنکھ کا خلل کیا تھا، تھا بھرم آنکھ کا خلل کیا تھا، میر کا تھا وہ ایک بدل کیا تھا، تھا بھرم آنکھ کا خلل کیا تھا، میر کا تھا وہ ایک بدل کیا تھا، قید جس میں تھے روح کے جوڑے، قید شعر بطور خاص کہ قید جس میں تھے روح کے جوڑے، وہ کھنڈر تھا ہنسی محل کیا تھا، قید جس میں تھے روح کے جوڑے، وہ کھنڈر تھا ہنسی محل کیا تھا۔ اور شعر یہ بھی دیکھیں، سخت حیرت میں ہوں سراپا میں، سخت حیرت میں ہوں سراپا میں، آج کیا ہے مگر وہ کل کیا تھا، سخت حیرت میں ہوں سراپا میں، سخت حیرت میں ہوں سراپا میں، آج کیا ہے مگر وہ کل کیا تھا، اور چکھ کے کوئی بتا سکا نہ مزہ، یہ شعر بطور خاص دیکھیں کہ چکھ کے کوئی بتا سکا نہ مزہ، پھول تھا بیج تھا کہ پھل کیا تھا، پھول تھا کہ بیج تھا پھول تھا، چکھ کے کوئی بتا سکا نہ مزہ، پھول تھا بیج تھا کہ پھل کیا تھا، کٹ گیا ایک پہاڑ کا سینہ، یہ بھی شعر بطور خاص کہ کٹ گیا ایک پہاڑ کا سینہ، کٹ گیا ایک پہاڑ کا سینہ، کیا بتائیں تیشۂ غزل کیا تھا، کیا بتائیں تیشۂ غزل کیا تھا، اب مجھ پہ الزام سارے آئے، مجھ پہ الزام سارے آئے کیوں، مجھ پہ الزام سارے آئے کیوں، اس میں میرا شفق دخل کیا تھا، اس میں میرا شفق دخل کیا تھا۔ اور دوسری غزل کا مطلع آپ کی سماعت کے حوالے عرض کر رہا ہوں۔ مطلع عرض کیا ہے کہ نہ مجھ میں چھل کپٹ تھا نہ مجھ میں غرور تھا، نہ مجھ میں چھل کپٹ تھا نہ مجھ میں غرور تھا، شیشہ میری انا کا مگر چور چور تھا، نہ مجھ میں چھل کپٹ تھا نہ مجھ میں غرور تھا، شیشہ میری انا کا مگر چور چور تھا۔ اور شعر یہاں سے دیکھیں غزل کا کہ مانا کہ تجھ پہ تنگ زمیں ہو گئی مگر، مانا کہ تجھ پہ تنگ زمیں ہو گئی مگر، صبر و رضا کے ساتھ بھی جینا ضرور تھا، مانا کہ تجھ پہ تنگ زمیں ہو گئی مگر، صبر و رضا کے ساتھ بھی جینا ضرور تھا، اور کھایا فریب اس سے تو احساس یہ ہوا، کھایا فریب اس سے تو احساس یہ ہوا، میٹھی زباں میں دوست تو اتنا فطور تھا، کھایا فریب اس سے تو احساس یہ ہوا، میٹھی زباں میں دوست تو اتنا فطور تھا، اور کل بھی پرے تھا مجھ سے وہ جگنو میرے عزیز، کل بھی پرے تھا مجھ سے وہ جگنو میرے عزیز، وہ میری دست رس سے مگر اب بھی دور تھا، وہ میری دست رس، اور ایسے بھی سادہ لوح ملے مجھ کو بزم میں، ایسے بھی سادہ لوح ملے مجھ کو بزم میں، دل میں حسد کی آگ زباں پہ حضور تھا، دل میں حسد کی آگ زباں پہ حضور تھا، یوں میں کدے سے اس کو نکالا برا کیا، یوں میں کدے سے اس کو نکالا برا کیا، پینے کا نامراد کو کچھ تو شعور تھا،
یوں میں کدے سے اس کو نکالا برا کیا، پینے کا نامراد کو کچھ تو شعور تھا، اور تاریخ میں وہ آج بھی موجود ہے شفق، تاریخ میں وہ آج بھی موجود ہے شفق، پتھر تھا جس کا عزم بہت پرغیور تھا، پتھر تھا جس کا عزم بہت پرغیور تھا۔ اور دوسری غزل کا مطلب آپ کی سماعت کے حوالے۔ عرض کیا ہے، غزل کا مطلب عرض کیا ہے کہ سلگتے ہونٹ سے جب جب دعا نکلتی تھی، سلگتے ہونٹ سے جب جب دعا نکلتی تھی، بدن کے زخم سے ٹھنڈی ہوا نکلتی تھی، سلگتے ہونٹ سے جب جب دعا نکلتی تھی، بدن کے زخم سے ٹھنڈی ہوا نکلتی تھی۔ اور بطور خاص یہ شعر بھی دیکھیں کہ ابھی تو خون کے صحرا میں یوں بھٹکتی ہے، ابھی تو خون کے صحرا میں یوں بھٹکتی ہے، کبھی زمیں پہ برسنے گھٹا نکلتی تھی، کبھی زمیں پہ برسنے گھٹا نکلتی تھی، اور امیر شہر کی اجڑی ہوئی حویلی سے، امیر شہر کی اجڑی ہوئی حویلی سے کسی کے رونے کی ہر سو صدا نکلتی تھی، کسی کے رونے کی ہر سو صدا نکلتی تھی، اور اسی مہک سے شعر دیکھیں کہ اسی مہک سے معطر ہے کائنات میری، اسی مہک سے شعر دیکھیں یہ کہ اسی مہک سے معطر ہے کائنات میری، تیری زباں سے جو بوئے وفا نکلتی تھی، تیری زباں سے جو بوئے وفا نکلتی تھی، اور اسی نے آج ردا کی لگائی ہے قیمت، اسی نے آج ردا کی لگائی ہے قیمت، جو اپنے گھر سے صدا باردہ نکلتی تھی، جو اپنے گھر سے صدا باردہ نکلتی تھی، سلگتے ہونٹ سے جب جب دعا نکلتی تھی، بدن کے زخم سے ٹھنڈی ہوا نکلتی تھی، بدن کے زخم سے ٹھنڈی ہوا نکلتی تھی۔ غزل کا مطلب حاضر خدمت ہے۔ عرض کیا کہ وہ لازوال جنوں اور وہ ولولہ نہ رہا، وہ لازوال جنوں اور وہ ولولہ نہ رہا، زمیں پہ آسماں لانے کا حوصلہ نہ رہا، وہ لازوال جنوں اور وہ ولولہ نہ رہا، زمیں پہ آسماں لانے کا حوصلہ نہ رہا۔ یہاں سے شعر دیکھیں، برہنہ کر دیا سرکش ہوا نے وحشت میں، برہنہ کر دیا سرکش ہوا نے وحشت میں، بدن کی شاخ پہ کپڑوں کا سلسلہ نہ رہا، برہنہ کر دیا سرکش ہوا نے وحشت میں، بدن کی شاخ پہ کپڑوں کا سلسلہ نہ رہا، سفید پوش تھے جتنے وہ آ گئے کھل کے، سفید پوش تھے جتنے وہ آ گئے کھل کے، حدیں تمام ہوئی ختم دائرہ نہ رہا، حدیں تمام ہوئیں ختم دائرہ نہ رہا۔ اور یہ شعر بطور خاص کہ امیر شہر کو اب تک یہی ہے خوش فہمی، امیر شہر کو اب تک یہی ہے خوش فہمی، غریب شہر کا کوئی بھی رہنما نہ رہا، امیر شہر کو اب تک یہی ہے خوش فہمی، غریب شہر کا کوئی بھی رہنما نہ رہا۔ اور یہ بھی شعر بطور خاص دیکھے کہ انڈیلتا ہے وہ سورج بدن پہ دھوپ میرے، انڈیلتا ہے وہ سورج بدن پہ دھوپ میرے، کسی درخت کا رستے میں قافلہ نہ رہا، کسی درخت کا رستے میں قافلہ نہ رہا۔ اور یہ بھی شعر کہ وہ گم رہی کے اندھیرے میں دب گئے کب کے، وہ گم رہی کے اندھیرے میں دب گئے کب کے، کلام پاک سے جن کا بھی رابطہ نہ رہا، وہ گم رہی کے اندھیرے میں دب گئے کب کے، کلام پاک سے جن کا بھی رابطہ نہ رہا۔ خدا کو مقطع دیکھیں کہ خدا کو منہ بھی دکھانا ہے حشر میں منظر، خدا کو منہ بھی دکھانا ہے حشر میں منظر، نظر میں خود کی کبھی بھی میں پارسا نہ رہا، نظر میں خود کی کبھی بھی میں پارسا نہ رہا، وہ لازوال جنوں اور وہ ولولہ نہ رہا، زمیں پہ آسماں لانے کا حوصلہ نہ رہا۔ اور دوسری غزل کا مطلب عرض کیا ہے
مطلب عرض کیا ہے. بہت شکریہ مشتاق صاحب. کیف شکریہ, بہت بہت شکریہ کیف صاحب. خورشید سحر صاحب آپ کا بھی شکریہ. غزل کا مطلب عرض کیا کر رہا ہوں کہ کیسے نہ جلے آنکھوں کی برسات کی وادی, کیسے نہ جلے آنکھوں کی برسات کی وادی, صحرا کی طرح خشک ہے جذبات کی وادی. کیسے کیسے نہ جلے آنکھوں کی برسات کی وادی, صحرا کی طرح خشک ہے جذبات کی وادی. اور دیدار کی حسرت میں سلگتے ہیں صدی سے, دیدار کی حسرت میں سلگتے ہیں صدی سے, صدیوں سے میسر نہیں لمحات کی وادی, صدیوں سے میسر نہیں لمحات کی وادی. اور ہرگز نہ قدم رکھنا نہ اے زندہ ضمیر اب, ہرگز نہ قدم رکھنا نہ اے زندہ ضمیر اب, خیرات کی وادی ہے وہ خیرات کی وادی. ہرگز نہ قدم رکھنا نہ اے زندہ ضمیر اب, خیرات کی وادی ہے وہ خیرات کی وادی. نکلا ہے بڑی شان سے سورج کا یہ لشکر, نکلا ہے بڑی شان سے سورج کا یہ لشکر. منہ اپنا چھپانے کو ہے اب رات کی وادی, منہ اپنا چھپانے کو ہے اب رات کی وادی. نکلا ہے بڑی شان سے سورج کا یہ لشکر, منہ اپنا چھپانے کو ہے اب رات کی وادی. اور دنیا کے خرافات سے جب نیند اڑے گی, دنیا کے خرافات سے جب نیند اڑے گی, پہلو میں سلا لے گی تیری ذات, پہلو میں سلا لے گی تیری ذات کی وادی. دنیا کے خرافات سے جب نیند اڑے گی, پہلو میں سلا لے گی تیری ذات کی وادی. اب کچھ مقطع دیکھیں کہ کچھ تو بھی قلندر سے شفق مانگ لے جا کر, کچھ تو بھی قلندر سے شفق مانگ لے جا کر, تھیلی میں لیے پھرتا ہے سوغات کی وادی, تھیلی میں لیے پھرتا ہے سوغات کی وادی. کیسے نہ جلے آنکھوں کی برسات کی وادی, صحرا کی طرح خشک ہے جذبات کی وادی, جذبات کی وادی. غزل کا مطلب عرض کیا ہے. بہت بہت شکریہ کیف آپ کا. امتیاز صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ جو آپ نے لکھا. عرض کیا ہے غزل کا مطلب عرض کیا کہ ٹپک پڑے نہ چھلک کے کہیں کفن سے لہو, ٹپک پڑے نہ چھلک کے کہیں کفن سے لہو, نکل رہا ہے ابھی تک میرے بدن سے لہو. ٹپک پڑے نہ چھلک کے کہیں کفن سے لہو, نکل رہا ہے ابھی تک میرے بدن سے لہو. اور یہاں سے شعر دیکھیں دوستوں کہ پلا پلا کے محبت میں یوں شراب ہمیں, پلا کے محبت میں یوں شراب ہمیں, نچوڑ ڈالا ہے اس نے ہمارے فن سے لہو, نچوڑ ڈالا ہے اس نے ہمارے فن سے لہو. پلا کے محبت میں یوں شراب ہمیں, نچوڑ ڈالا ہے اس نے ہمارے فن سے لہو. اب برہنہ جسم کی انگڑائیوں کو جب دیکھا, برہنہ جسم کی انگڑائیوں کو جب دیکھا, تو خشک ہونے لگا ہے میرا گھٹن سے لہو, تو خشک ہونے لگا ہے میرا گھٹن سے لہو. اور یہ بھی شعر بطور خاص کہ اجالا بانٹنے نکلے ہو پر خیال رہے, اجالا بانٹنے نکلے ہو پر خیال رہے, کہ پھوٹ سکتا ہے ایک دن اسی کرن سے لہو, کہ پھوٹ سکتا ہے ایک دن اسی کرن سے لہو. اجالا بانٹنے نکلے ہو پر خیال رہے, کہ پھوٹ سکتا ہے ایک دن اسی کرن سے لہو. لگاتے رہ گئے تہمت صدا پڑوسی پر, لگاتے رہ گئے تہمت صدا پڑوسی پر, چمن کا مالی چراتا رہا چمن سے لہو, چمن کا مالی چراتا رہا چمن سے لہو. چکانے آیا وہ احسان میری دھرتی کا, چکانے آیا وہ احسان میری دھرتی کا, جو قرض لے کے گیا تھا کبھی وطن سے لہو. چکانے آیا وہ احسان میری دھرتی کا, جو قرض لے کے گیا تھا کبھی وطن سے لہو. ٹپک پڑے نہ چھلک کے کہیں کفن سے لہو, نکل رہا ہے ابھی تک میرے بدن سے لہو. دوسری غزل کا مطلب حاضر خدمت ہے.
خورشید سحر صاحب آپ کا شکریہ، سمن کمار سنگھ آپ کا بہت بہت شکریہ، کیف صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ تمام لوگوں کا۔ مطلب عرض کیا ہے کہ یہ جھیل، یہ ندی، یہ سمندر دھواں دھواں، یہ جھیل، یہ ندی، یہ سمندر دھواں دھواں، حسرت لہو لہو ہے مقدر دھواں دھواں، حسرت لہو لہو ہے مقدر دھواں، یہ جھیل، یہ ندی، یہ سمندر دھواں دھواں، حسرت لہو لہو ہے مقدر دھواں دھواں، سورج تیرا وجود بھی پگھلے گا ایک دن، سورج تیرا وجود بھی پگھلے گا ایک دن، ہو جائے گا غرور کا عنبر دھواں دھواں، سورج تیرا وجود بھی پگھلے گا ایک دن، سورج تیرا وجود بھی پگھلے گا ایک دن، ہو جائے گا غرور کا عنبر دھواں دھواں۔ اور شعر دیکھیں کہ خوشیاں تمام رونقیں محفل نگل گئی، خوشیاں تمام رونقیں محفل نگل گئیں، دیپک چراغ کمکما جھومر دھواں دھواں، دیپک چراغ کمکما جھومر دھواں دھواں، اور اس سر کا سائباں ہے فقط آسماں ہی اب، اس سر کا سائباں ہے فقط آسماں ہی اب، رنجش میں آج ہے میرا چھپر دھواں دھواں، رنجش میں آج ہے میرا چھپر دھواں دھواں، شیرازہ منتشر ہوا سارے غرور کا، یہ شعر بطور خاص کہ شیرازہ منتشر ہوا سارے غرور کا، ایک پل میں کوئی کر گیا ٹاور دھواں دھواں، ایک پل میں کوئی کر گیا ٹاور دھواں دھواں، اور ہوتے ہوئے بھی دیکھا ہے منظر یہ معجزہ، ہوتے ہوئے بھی دیکھا ہے، قربان آتش صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا، کہ ہوتے ہوئے بھی دیکھا ہے منظر یہ معجزہ، ٹکرا کے ایک شیشے سے پتھر دھواں دھواں، ہوتے ہوئے بھی دیکھا ہے منظر یہ معجزہ، ٹکرا کے ایک شیشے سے پتھر دھواں دھواں، یہ جھیل، یہ ندی، یہ سمندر دھواں دھواں، حسرت لہو لہو ہے مقدر دھواں دھواں۔ دوسری غزل، آخری غزل سمجھیے یاد، غزل کا مطلب عرض کر رہا ہوں کہ گھنگرو ہے اس کے پاؤں میں، غزل کا مطلب دیکھیں دوستو، عرض کیا کہ گھنگرو ہے اس کے پاؤں میں جھنکار کے لیے، گھنگرو ہے اس کے پاؤں میں جھنکار کے لیے، رقاصہ حسین ہے بازار کے لیے، گھنگرو ہے اس کے پاؤں میں جھنکار کے لیے، رقاصہ حسین ہے بازار کے لیے۔ اور یہاں سے شعر دیکھیں دوستو کہ جس سر پہ باندھ آئے تھے دیوانگی میں آپ، جس سر پہ باندھ آئے تھے دیوانگی میں آپ، وہ سر نہیں تھا معتبر دستار کے لیے، جس سر پہ باندھ آئے تھے دیوانگی میں آپ، وہ سر نہیں تھا معتبر دستار کے لیے۔ اور یہ بھی شعر بطور خاص کہ دامن گلوں سے بھر گیا ایک بے ہنر کا آج، دامن گلوں سے بھر گیا ایک بے ہنر کا آج، کانٹوں کا تاج رہ گیا فنکار کے لیے، کانٹوں کا تاج۔ شکریہ امتیاز بھائی، شکریہ کیف، فیصل پرویز صاحب آپ کا شکریہ، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ شعر دیکھیں کہ دامن گلوں سے بھر گیا ایک بے ہنر کا آج، کانٹوں کا تاج رہ گیا فنکار کے لیے، اصولی پہ تم کو ایک نہیں دو ملیں گے سر، سولی پہ تم کو ایک نہیں دو ملیں گے سر، نکلا ہوں میں بھی سچ کی طرف دار کے لیے، نکلا ہوں میں بھی سچ کی طرف دار کے لیے، اور اب تو فقط یہ ہاتھ ہے طوفاں ہے عزم ہے، اب تو فقط یہ ہاتھ ہے طوفاں ہے عزم ہے، دریا میں کچھ بچا نہیں پتوار کے لیے، دریا میں کچھ بچا نہیں پتوار کے لیے، اور محلوں کی بندشوں سے ہے آزاد اب غزل، محلوں کی بندشوں سے ہے آزاد اب غزل، ہوتی کبھی تھی شاعری دربار کے لیے، محلوں کی بندشوں سے ہے آزاد اب غزل، ہوتی کبھی تھی شاعری دربار کے لیے، گھنگرو ہے اس کے پاؤں میں جھنکار کے لیے، رقاصہ حسین ہے بازار کے لیے۔ اور غزل کا مطلب سماعت کے حوالے کر رہا ہوں۔ عرض کیا ہے کہ اتر رہے ہو
مقدس نشان پر اترو، اتر رہے ہو مقدس نشان پر اترو، سخن شناس و غزل کے گمان پر اترو، اتر رہے ہو۔ فیصل پرویز شکریہ آپ کا، خورشید سیر صاحب آپ کا شکریہ، کیف صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اتر رہے ہو مقدس نشان پر اترو، سخن شناس و غزل کے گمان پر اترو، اور یہ شعر بطور خاص کے پھسل رہی ہے ادب کی حسین شہزادی، پھسل رہی ہے ادب کی حسین شہزادی، محافظوں کی طرح سے ڈھلان پر اترو، پھسل رہی ہے ادب کی حسین شہزادی، محافظوں کی طرح سے ڈھلان پر اترو، اور غموں کے جلتے شرارے کو پھول بننے دو، غموں کے جلتے شرارے کو پھول بننے دو، ذرا نہ فکر کرو میری جان پر اترو، غموں کے جلتے شرارے کو پھول بننے دو، ذرا نہ فکر کرو میری جان پر اترو۔ اور یہ شعر بطور خاص کہ ہمارے چاروں طرف فوج ہے یزیدوں کی، ہمارے چاروں طرف فوج ہے یزیدوں کی، شہادتوں کے وظیفوں زبان پر اترو، ہمارے چاروں طرف فوج ہے یزیدوں کی، شہادتوں کے وظیفوں زبان پر اترو، صداقتوں کی زباں کس نے کاٹ دی بولو، صداقتوں کی زباں کس نے کاٹ دی بولو، امیر وقت ہو سچے بیان پر اترو، امیر وقت ہو سچے بیان پر اترو، شفق یہیں سے ملے گا پتہ خزانے کا، شفق یہیں سے ملے گا پتہ خزانے کا، ارادہ کر کے مصمم چٹان پر اترو، ارادہ کر کے مصمم چٹان پر اترو، اتر رہے ہو مقدس نشان پر اترو، سخن شناس و غزل کے گمان پر اترو۔ آخری غزل کا مطلب آپ کی سماعت کے حوالے عرض کر رہا ہوں۔ عرض کیا ہے کہ رائے گاں ہوگا نہ ہرگز، غزل کا مطلب دیکھیں، آخری غزل کا مطلب ہے کہ رائے گاں ہوگا نہ ہرگز خاک ساروں کا غبار، رائے گاں ہوگا نہ ہرگز خاک ساروں کا غبار، بن کے شعلہ پھر اٹھا ہے جان نثاروں کا غبار، رائے گاں ہوگا نہ ہرگز خاک ساروں کا غبار، بن کے شعلہ پھر اٹھا ہے جان نثاروں کا غبار۔ اور یہاں سے پھر آپ شعر دیکھیں، عرض کیا کہ ریزہ ریزہ ہو نہ جائے پربتوں کا یہ وجود، ریزہ ہو نہ جائے پربتوں کا یہ وجود، متحد ہونے لگا ہے غم کے ماروں کا غبار، متحد ہونے لگا ہے غم کے ماروں کا غبار، ریزہ ہو نہ جائے پربتوں کا یہ وجود، متحد ہونے لگا ہے غم کے ماروں کا غبار۔ اور یہ بھی شعر بطور خاص کہ وحشیوں کے دست رس سے ایک مچھلی کی طرح، وحشیوں کے دست رس سے ایک مچھلی کی طرح، ہے یقین پھسلے گا ایک دن اختیاروں کا غبار، ہے یقین پھسلے گا ایک دن اختیاروں کا غبار۔ اور عہد حاضر کے خدا کی، یہ شعر بطور خاص دیکھیں کہ عہد حاضر کے خدا کی دھجیاں اڑ جائیں گی، عہد حاضر کے خدا کی دھجیاں اڑ جائیں گی، بن کے جو بارود نکلا انتشاروں کا غبار، بن کے جو بارود نکلا انتشاروں کا غبار۔ اور امن کی اس سرزمین پہ نفرتوں کا یہ دھواں، امن کی اس سرزمین پہ نفرتوں کا یہ دھواں، اب چمن کیا رو رہا ہے ریگ زاروں کا غبار، امن کی اس سرزمین پہ نفرتوں کا یہ دھواں، امن کی اس سرزمین پہ نفرتوں کا یہ دھواں، اب چمن کیا رو رہا ہے ریگ زاروں کا غبار۔ اور وقت کی ظلمت کی جس نے نیند چھینی تھی کبھی، وقت کی ظلمت کی جس نے نیند چھینی تھی کبھی، آ گیا حصے میں اپنے ان ستاروں کا غبار، وقت کی ظلمت کی جس نے نیند چھینی تھی کبھی، آ گیا حصے میں اپنے ان ستاروں کا غبار۔ اور مقطع دیکھیں کہ جان دینے کی ملی ہے رت مقدر سے شفق، جان دینے کی ملی ہے رت مقدر سے شفق، ملد ماتھے پہ شہیدوں کے غباروں کا مزار، جان دینے کی ملی ہے رت مقدر سے شفق، ملد ماتھے پہ شہیدوں کے غباروں کا مزار، رائے گاں ہوگا نہ ہرگز خاک ساروں کا غبار، رائے گاں ہوگا نہ ہرگز
خاک ساروں کا غبار بن کے شعلہ پھر اٹھا ہے جان نثاروں کا غبار۔ بہت بہت شکریہ امتیاز احمد دانی صاحب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ناچیز کو انہوں نے یہ موقع فراہم کرایا، اور تمام دوستوں کا بھی میں شکر ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے میری شاعری کو پسند کیا۔ تمام دوستوں کا بھی میں شکر ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے میری شاعری کو پسند کیا۔ شکریہ۔